अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाक अफगान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि तोरखम बार्डर जो है वो आज दूसरे दिन भी बंद है, और जो दोनों अतराफ की अफवाज है, मोमंद एजेंसी में, खैबर एजेंसी में और वहाँ पे कुनड़ में उस पार और नंगरहार की तरफ जो है अफगान फोर्सेस दोनों मोर्चा जन है। ऐसा लग रहा है कि कशीदगी में मजीद इजाफा होगा और बार्डर पे टेंशन मजीद चलती रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पुख्तनख्वा में इजाफा हुआ है और अफगान महाजरीन की बेदखली हो रही है। इन तमाम पे बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियोस जो है वो आपको मौसूल हों। नाजरीन, तीसरा दिन है आज कि अफ़गानिस्तान जो है और पाकिस्तान की कशीदगी चल रही है। इस कशीदगी की बड़ी वजह, एक तो अफ़गानिस्तान ने अपने एरिया में चौकियां बनाना। आप जब चौकी बनाते हैं बॉर्डर के एरिया में तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आपस के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आपको चौकी बनानी पड़ती है। और जब आप आबादी करते हैं वहाँ पे चौकी बनाते हैं तो पाकिस्तान के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको दूर करना पड़ता है। चूँकि अफ़गान हुकूमत को एक्सपीरियंस नहीं है हुकूमत का और उनको बॉर्डर के रूल्स रेगुलेशन का पता नहीं है, इसलिए बार बार वो वायलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान उस पे जो है फिर फायरिंग कर देता है, उसके काम को रोक देता है। हमने देखा है कि चौकी में टैंक रखना, उन्होंने टैंक रखने की कोशिश की, चौकी को एक्सटेंड करने की कोशिश की, साथ सड़क तामीर करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उनसे मना किया। पाकिस्तान ने उन पे एक बार फायरिंग की जहां से वो फिर मामला जो है वो कशीदा हो गए थे। दोबारा जो है अफगान हुकूमत ने मोहम्मद के एरिया में बाइजे चेक पॉइंट पे पाकिस्तान के वहाँ पे फायरिंग की। उसके दूसरे दिन जो है वो कॉप्टर ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए गए अफगान हुकूमत की तरफ से, जो पाकिस्तान ने मार गिराया। फिर पाकिस्तान ने फायरिंग की और उनकी चौकी को जो है जहाँ से कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस चौकी को पाकिस्तान ने जो है वो तबाह कर दिया था। तो कशीदगी बड़ी ज़्यादा चल रही है और वहाँ पे नंगरहार, गोश्ते और लालपुरा में वहाँ पे अवाम ने नकल मकानी भी शुरू कर दी और पाकिस्तान के इस एरिया में जो है यहाँ से शदीद फायरिंग अफगानिस्तान के एरियाज पे हुई है और अफगान फोर्सेस ने भी फायरिंग की है। अभी फ़िलहाल के लिए तोरखम बार्डर को बंद कर दिया गया है और फायरिंग जो है वो रुक गई है, मगर वहाँ पे जो नंगरहार का एरिया है और जो कुनड़ का एरिया है वहाँ पे अफवाज जो है वहाँ पे भी मोर्चा जन है और यहाँ पे भी बॉर्डर पे मोर्चा जन है। हालात कशीदा है। तोरखम का बंद होना नुकसानदेह इसलिए है कि ज़्यादातर मरीज़ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और मरीजों को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो मरीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होता है और जो कारोबारी तबका है दोनों अतराफ से उनको भी नुकसान हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, टमाटर होगा, प्याज होगा, सब्जी वगैरह होगी, फ्रूट होंगे, वो रास्ते में जो है वो ख़राब हो जाते हैं अगर 2-3 दिन में नहीं पहुँचते। अब ये दूसरा दिन है कि तोरखम का बॉर्डर जो है वो बंद है मुसलसल। अब नुकसान हो रहा है, हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई है, आम जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे अफगान तालिबान समझ नहीं रहे। उनको जब तामीरात करनी पड़ती है तो आपको बॉर्डर के इस पार आप ये समझ रहे हैं कि वो हमारा एरिया है, बस हम जो करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने अगर वहां पे सड़क तामीर करनी है, चौकी तामीर करनी है, तो जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो रूल रेगुलेशन है बॉर्डर के, उसको फॉलो करें। दूसरा, जब ऐसा कोई तामीराती काम होता है तो आप पाकिस्तानी हुकाम को इन्फॉर्म कर दिया करें कि इतने लोग यहाँ पे काम करेंगे, ये हम काम करने जा रहे हैं, इतने दिन का काम है। ऐसे जैसे परमिट बंदा लेता है तो ये बॉर्डर पे आपको बाकायदा इस तरह की परमिट लेने पड़ते हैं, तभी आपको काम करना पड़ता है। मगर चूंकि अफगान तालिबान को, उनकी हुकूमत को ज़्यादा आइडिया है नहीं, बॉर्डर पे कभी उन्होंने इस तरह की आबादियाँ वगैरह, चौकी वगैरह की नहीं है, चौकियाँ वगैरह बनाई नहीं है इससे पहले, तो उनको ये मुश्किलात काफ़ी आ रही हैं और वो पाकिस्तान से गिले कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान जो है वो एक रूल्स रेगुलेशन, जो ड्यूरेंट लाइन है उस पर चल रहे हैं। आप उसको फर्जी लकीर मान रहे हैं, मगर पाकिस्तान एक रूल्स रेगुलेशन के तहत जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब कशीदगी बढ़ी है तो नुकसान ताजिरों का हो रहा है, बीमारों का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। हज़ारों लोग जो है वो इस साइड पे और उस साइड पे फंसे हुए हैं। ज़्यादा फ्रूट और सब्जी जो आ रही है वो बंद है, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है। तो ये कशीदगी जो है अगर ये आगे बढ़ती है तो तोरखम का बॉर्डर अभी पता नहीं चल रहा कि 2 दिन बाद को खुलना है, 5 दिन बाद खुलना है, 10 दिन बाद खुलना है, क्योंकि एक बार जब ये बंद हो जाता है फिर हफ्ता वगैरह ले लेता है, फिर बड़ी मुश्किलात होती है अवाम को, ताजिरों को। वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने अमले को, जो तोरखम बॉर्डर का अमला है, वहाँ पे कस्टम्स को
FIA کو اور دیگر سٹاف کو جو ہے وہ لنڈی کوتل منتقل کر دیا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مورچہ زن ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ کوشش کرنی چاہیے دونوں حکومتوں کو۔ ایک تو ہم نے سابق اپنے نگران نائب جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہے سابقہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور ہم انٹرویوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، مگر ایک کوشش مزید آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ افغان حکومت کو پہلے پہل کرنی چاہیے تھی، بہرحال پاکستان بھی اگر پہل کر لے تو اچھا ہوگا۔ آپ دونوں بارڈر پہ ہو، پڑوسیوں کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ پڑوسی اگر افغانستان کو پاکستان پسند نہیں ہے اور پاکستان کو افغانستان پسند نہیں ہے تو وہ ناپسند اپنی جگہ پہ، مگر آپ کو تعلق رکھنا پڑتا ہے، سفارتی چینل کو استعمال کرنا پڑے گا بارڈر پہ کشیدگی کم کرنے کے لیے۔ اگر بارڈر پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو دونوں ایریاز پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، ایک تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے ابھی گوشتے سے، لال پورہ سے، افغانستان کے ننگرہار سے، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے بھاری فائرنگ کی تھی۔ جس طرح افغان طالبان نے وہاں پہ سیکیورٹی فورس نے فائرنگ کی تو پاکستان نے جواب میں شدید فائرنگ کی ہے، تو وہاں پہ لوگ کو بڑی مشکلات آتی ہیں، بارڈر بند ہو جاتے ہیں، غریبوں کو، بیماروں کو، تاجروں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ان کو کم کرنے کے لیے افغان حکومت کو پہل اس لیے بول رہا ہوں کہ پاکستان افغان مہاجرین کو جو نکال رہا ہے 31 جون تک، اور جو پاکستان نے ایک طریقہ کار سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں POR کارڈ والے ہیں، پروف آف رجسٹریشن والے، ACC کارڈ والے ہیں، جو افغان نیشنل سٹیزن کارڈ والے ہیں، اور جو غیر قانونی ہیں، پاکستان سب کو نکال رہا ہے اور سب کو اپنے اپنے کیٹیگری میں ڈال کے، کیٹرائز کر کے ایک کیٹیگری بنائی ہے پاکستان نے۔ اس کے تحت جو ہے ACC کارڈ والے، POR کارڈ والے جو ہے وہ جون تک جائیں گے، جو غیر قانونی ہیں ان کو تو بھی کسی بھی ٹائم پکڑ کے نکال سکتے ہیں۔ جو اسلام آباد میں، پنڈی میں افغان مہاجرین رہ رہے ہیں ان کو جو ہے مارچ تک کا ٹائم دیا ہے، 28 فروری تک ان کو نکلنا ہے۔ UNHCR نے بھی کہہ دیا ہے، اور مارچ کے بعد پاکستان، چونکہ رمضان ہوگا اور پھر لوگ کہیں گے رمضان میں جو ہے وہ حالات افغانیوں کے لیے بڑے خراب ہیں، پاکستان مارچ میں، رمضان میں افغان مہاجرین کو نکالے گا ہر طریقے سے پنڈی اسلام آباد سے۔ پنڈی اسلام آباد ایک پیریڈ ہوگا، اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالا جائے، اور جو اب امریکہ کے کہنے پہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہو کے امیگریشن کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی رک گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے ممالکوں کے جب آپس میں معاہدے ہوتے ہیں اس کے مطابق ممالک کو آگے جانا پڑتا ہے۔ اگر ممالک وہ پروگرام ہی بند کر دیں تو پھر پاکستان میں یہ جو افغان مہاجرین رہ رہے ہیں یہ غیر قانونی تصور ہوں گے اور ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ تو جو امیگریشن پہ تھے اور امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے پاکستان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اور پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ان کو رکھیں، اتنا ٹائم رکھیں، اس کے بعد ہم ان کو لے کے جائیں گے۔ اگر اتحادی اور امریکہ اس کو لے کے نہیں جاتے، اتحادی ممالک اور امریکہ اگر ان افغان مہاجرین کو لے کے نہیں جاتے تو پاکستان ان کو ڈیفینیٹلی افغان حکومت کے حوالے کرے گا، جو افغانیوں کے لیے بڑی مشکلات ہوگی۔ افغان مہاجرین بھی اس ٹائم پہ بڑے پریشان ہیں۔ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے بھی حمایت کی ہے کہ جو یہاں پہ سالوں سال رہے ان کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے، ان کو شہریت دی جائے۔ یہ پاکستان کے جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، اچکزئی کی، ایمل ولی، ANP، آفتاب شیرپور، قومی وطن پارٹی، انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ افغان مہاجرین کو، جو انڈیا سے مہاجرین آئے ہیں مسلمان اور ایران سے بلوچی آئے ہیں، اسی طرح ان کو جب نیشنلٹی مل سکتی ہے تو ان افغانیوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ انہوں نے سالہ سال یہاں پہ گزارے ہیں، جنہوں نے سالوں سال ادھر گزارے ہیں ان کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے۔ یہ نیشنلسٹ جماعتیں جتنے بھی ہیں خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی، ان کا مطالبہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ناظرین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور روزانہ کے حساب سے جو رپورٹ اگر آپ بنو ڈی خان، ٹانک، لکی مروت، کرک، ان میں روزانہ کے حساب سے کارروائیوں کو اگر ہم رپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ضلع میں روزانہ کے حساب سے 4-5 شدت پسندوں کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوبی اضلاع مکمل طور پہ اس ٹائم پہ شدت پسندی میں وہاں پہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کنٹرول اگر ہم کہیں تو وہ الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اور خیبر پختونخوا میں 2 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہاں پہ PTI ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے،
اور وہ حالات اس طرح بن نہیں رہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہوں اور باقاعدہ ایک کارروائی کی جائے۔ بہرحال اس ٹائم پہ شدت پسندی میں اضافہ ہونے سے خیبر پختونخوا کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں روزگار ویسے بھی نہیں ہے، کوئی انڈسٹری بڑی ہے نہیں، اور جب شدت پسندی بھی ساتھ ہوگی، لوگوں کو امن نہیں ملے گا، تو وہاں پہ روزگار کے مواقع مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کے حساب سے تقریباً تواتر سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ کر رہے ہیں، مگر ساتھ تواتر سے جو شدت پسند ہیں ان کی کارروائیاں جو ہے وہ ہر ضلع میں، جنوبی اضلاع کے ہر ضلع میں 4-5 کارروائیاں روزانہ کے حساب سے ہو رہی ہیں، تو ان کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے فرق پڑ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑی کامیابیاں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو ملی ہیں ان آپریشنز میں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں، مگر چونکہ شدت پسندی در اندازی کر کے پاکستان میں شدت پسند داخل ہو رہے ہیں اور افغان حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اور وہ اسلحہ پاکستانی فورسز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس سے کافی جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اور شدت پسندوں کی جو کارروائی ہے اس کا طریقہ کار بھی گوریلا وار کی طرح ہے، وہ نکل آتے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے کرتے ہیں، تھانوں پہ حملے کرتے ہیں، چوکیوں پہ حملے کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ کون چھٹی پہ آ رہا ہے، کون چھٹی سے جا رہا ہے، کس کا گھر کہاں پہ ہے، کون جو ہے فوج میں ہے، کون نیم فوجی دستوں میں ہے، کون پولیس میں ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو کڈنیپ کرتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ تو بڑی حالات جو ہیں وہ بڑے جنوبی اضلاع میں بڑے خراب ہیں، جس سے پورے پاکستان کے ایک کونے میں پرابلم ہوتی ہے تو پورے پاکستان کو فرق پڑتا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کافی عرصے سے جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی جو پیک پہ تھی 2013-2014 میں، اسی طرح کے حالات جنوبی اضلاع میں کم از کم بننے جا رہے ہیں، اور ہم واپس جو آ گئے ہیں وہ 2014 میں آ گئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دہشت گردی، شدت پسندی ہم نے ختم کر دی ہے، مگر اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اس بار، جو ختم کرنا تھی اب مکمل ہم اس کے 2 گنا اضافہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شدت پسندوں نے پنجے گاڑ لی ہیں اور ان کی باقاعدہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔